السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کسی بھی کنٹروورسی یا روسٹنگ کے بارے میں نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں پاکستان کی شاندار ہسٹری پر کہ کس طرح 1965 کی جنگ میں پاکستان کے بہادر فوجیوں نے انڈیا کی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے۔ تو بغیر کسی دیر کے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو شروع سے اینڈ تک سارا قصہ سناتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے لوگوں نے اور فوج نے پاکستان کو بچایا اور انڈیا کو ناکو چنے چبوائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نوجوان قوم کو صرف یہی کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کے ڈیفنس ڈے یعنی کہ یوم دفاع کے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے، اور اگر جن کو نہیں پتہ وہی میں اس ویڈیو میں اردو میں آپ سب کو بتا رہا ہوں۔ 6 ستمبر کا دن ہمارے لیے بہت ہی فخر کا دن ہے، کیونکہ اس دن ہماری پاک فوج نے انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیپ آن واچنگ فار فردر ڈیٹیل آن ڈیفنس ڈے ہسٹری۔ 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے۔ یہ دن ہمیں جنگ ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا۔ اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا، اور یہ جنگ پاکستان اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح کو بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے۔ 6 ستمبر کی صبح کو جب تمام پاکستانی فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو اچانک بریکنگ نیوز چلی اور ٹی وی اور ریڈیو پر ہر طرف یہ خبر چلنے لگی کہ انڈین آرمی نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو چکی ہے۔ مسجدوں کے اسپیکروں میں ہر طرف اعلان کر دیا گیا کہ تمام لوگ گھروں میں رہیں اور لائٹیں بند کر رہیں اور کمروں میں خود کو محفوظ رکھیں۔ اس مشکل وقت میں پاکستان کی قوم نے بھی پاکستان فوج کا بہت ساتھ دیا۔ در حقیقت 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 6 ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی معرکے کی ورق گردانی کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل، مکار اور عیار دشمن نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا تھا۔ ہماری بیدار اور زندہ قوم نے اس موقع پر قومی یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی سیاسی قیادت نے کشمیر ہاتھ سے جاتا دیکھا تو اپنی فوج پر سے دباؤ ختم کرنے کے لیے بغیر اعلان جنگ کے کشمیر کے جنوبی محاذ پر پاکستانی بین الاقوامی صدارت کو عبور کرتے ہوئے لاہور پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ بھارتی منصوبے میں صبح کا ناشتہ لاہور جم خانے کلب آ کر کرنا اور شراب پینا شامل تھا۔ جب حملہ ہوا تو پاکستان کے فوجیوں نے بہت ہی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ فوج اور رینجر دونوں نے مل کر پوری ہمت اور جوانمردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ فوجی جوانوں اور افسروں نے اپنی جانیں قربان کر کے دشمن کے قدم وہیں روک دیے، جو حال جی ٹی روڈ لاہور کی طرف مارچ کرتے ہوئے باٹا پور کے سامنے ہندوستانی 15 ڈویژن کا ہوا وہ تحریک کا حصہ ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے فوری طور پر ری ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیاں اور سپاہ پر حملہ کیا تو وہ جی ٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور اسٹارٹ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہر طرف تباہ شدہ گاڑیاں اور سکریپ نظر آ رہا تھا۔ پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ ان کو سڑک چھوڑ کر کسی پناہ گاہ تک پہنچنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران پاکستانی فوج نے خود کو سنبھال کر اتنی برق رفتاری سے جوابی حملہ کیا کہ بھارتی فوج کے اوساں ختم ہو گئے۔ لاہور کے معرکے میں ہی برکی کے اہم مقام پر ہندوستانی فوج نے سخت دباؤ ڈال کر وہاں سے نہر پار کرنے کی کوشش کی، لیکن میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کی کمپنی نے انہیں باراور کے شعلوں میں گھیر لیا۔ میجر عزیز بھٹی بہت ہی بہادری سے دم لیے بغیر لڑتے رہے، حتیٰ کہ ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی باقی پاکستان کے فوجیوں نے انڈیا کو روکے رکھا اور ان کو پاکستان کی سرحد میں داخل ہونے نہ دیا۔ بھارتی 11 کور کا منصوبہ یہ تھا کہ 15 ڈویژن امرتسر، واگا، لاہور، مہور پر براستہ جی ٹی روڈ حملہ کر کے شام تک لاہور پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے۔ ان میں سے 7 ڈویژن کھورالا برکی روڈ پر چلتے ہوئے لاہور پہنچے گا۔ اسی طرح 4 ماؤنٹین ڈویژن بھی کھیم پور قصور روڈ پر ایڈوانس کرتے ہوئے لاہور پہنچے گا۔
دشمن پورے یقین کے ساتھ آ رہا تھا کہ لیفٹیننٹ کرنل تجمل ملک کی کمانڈ میں 114 بریگیڈ کی 3 بلوچ رجمنٹ نے جو تھوڑی ہی دیر قبل پہنچی تھی عام شہریوں اور دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا اور بلا تاخیر ایک اینٹی ٹینک ریکائل لیس رائفل باٹا پور پل کے سامنے بھیج دی۔ ایک بیل گاڑی جو کہ چارے سے لدی ہوئی آ رہی تھی کہ جانوروں کو کھول کر اس کے پیچھے گن لگا دی اور جوں ہی انڈین شرمن ٹینک پل پر پہنچا تو فائر کر کے اسے آگ کے شعلوں کے نظر کر دیا۔ اس سے راستہ بھی بند ہو گیا اور پل بھی جنگ کے آخر تک بچا رہا۔ اسی طرح بھارتی فوج نے قصور پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جوانوں نے جواں مردی سے لڑتے ہوئے دشمن کی کمر توڑ دی۔ اس دوران پاکستانی فضائیہ نے تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے لاہور کی فضاؤں میں 2 بدو جنگ میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ پاکستانی جہاز 6 ستمبر کی صبح محمول کی دیکھ بھال کے لیے قصور لاہور کی فضاؤں میں محور تھے کہ صبح 4:05 پر ان کی نظر بھارتی فوج کی ایڈوانس پر پڑی جو ایک سمندر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے لاہور اور سرگودا کو بھی آگاہ کیا اور دشمن کے ٹینکوں اور فوج پر اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران پاک فضائیہ کے MM عالم نے حملہ کر کے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جنگی جہاز تباہ کر دیے۔ انہی چند منٹ کے اندر دشمن کا قافلہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ 15 ڈویژن کا بھارتی میجر جنرل اپنی جیپ چھوڑ کر گنوں کے کھیتوں میں چھپ گیا تھا۔ پاکستان آرمی اور ایئر فورس کے حملے سے دشمن اس قدر بدحواس ہوا کہ اس کے کور کمانڈر کے سامنے اپنی فوج کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھارت اخنو سے چمبپ، گجرات، فیروز پور، گنڈا سنگھ، لاہور، امرتسر، باٹا پور، کھرلا، برکی اور لاہور کے راستوں سے حملہ اور لاہور پر قابض کرنے کا خواب ڈراؤنے خواب میں تبدیل کرا کے پسپا ہوا۔ اسی دوران سیالکوٹ سیکٹر میں بھارت نے دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ٹینکوں کا حملہ کیا۔ اس نے وزیر آباد گوجرانوالہ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا لیکن چونڈا میں پاکستانی جوانوں نے ایک آرمرڈ بریگیڈ کے ساتھ سینکڑوں ٹینکوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ درجنوں ٹینک لڑائی کے پہلے دن ہی بہترین حالت میں پاکستان کے ہاتھ لگے۔ اس علاقہ میں انڈیا پہلے سن کے علاوہ جنگ کے آخر تک حملے کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ جہاں تک پاکستان نیوی کا تعلق ہے تو اس نے پہلے ہی اپنی جنگ جیت لی تھی۔ پاکستان کی ایک اکلوتی آبدوز غازی نے بمبئی کے بندرگاہوں کے پانیوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا تھا کہ بھارتی بحریہ آبدوز کے خوف سے پورے جنگی عرصہ میں اپنی پناہ گاہ سے باہر نہ نکلی کیونکہ پہلے حملے نے ہی ان کی مواصلاتی آپریشنل صلاحیت ختم کر دی تھی۔ جنگ ستمبر کے تنازع میں ہم مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بگاڑ اور علاقے میں مسلسل کشیدگی کا واحد سبب تنازع کشمیر ہے۔ پاکستانی فوج، رینجر، پاک فضائیہ اور پاکستانی قوم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کا دفاع کیا۔ پاکستانی قوم ان شہداء کی ہمت، جرأت، بہادری اور دلیری کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بھارت جس پاکستان کو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے وہ اسے ختم کرنے سے ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔